اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصول حدیث کے اوپر یہ ہمارا ایک اور لیکچر ہے۔ اس سے پہلے حدیث صحیح کی قسموں کے متعلق، خبر مردود کے متعلق، خبر مردود کی 4 قسموں کے متعلق جن کا تعلق راوی کے ساقط ہونے سے تھا، وہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ حدیث، وہ خبر جس میں کوئی راوی ساقط ہو، اس کی کل 5 قسمیں ہیں۔ 4 قسموں کی وضاحت ہم مکمل طور پہ بتلا چکے تھے۔ 5ویں قسم کو تدلیس کہتے ہیں یا اس کو مدلس کہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتلائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، مدلس کسے کہتے ہیں؟ مدلس کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ لفظ مدلس یا مدلس یا مدلس اس طرح نہیں ہے، بلکہ باب تفعیل سے مدلس ہے، اور جو تدلیس کرتا ہے اس کو مدلس کہتے ہیں۔ تو مدلس کا لغوی معنی یہ تدلیس سے نکلا ہے۔ لغوی معنی ہے ظلمت کو نور سے ملانا، یعنی اندھیرے کو نور سے ملانا، اندھیرا۔ اسی طرح سامان کے عیب کو دوسرے شخص سے چھپا لینا، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ گویا کہ اس نے بھی اسے عیب سے اندھیرے میں رکھا ہے۔ تو یہ تدلیس کا لغوی معنی ہے، اندھیرے کو نور کے ساتھ ملانا، یا اندھیرا، یا پھر سامان کے عیب کو خریدنے والے سے دوسرے شخص سے چھپا دینا، گویا کہ اس نے بھی اسے اندھیرے میں رکھا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سند کے عیب کو مخفی رکھ کر، سند کے عیب کو پوشیدہ رکھ کر، سند کے عیب کو چھپا کر اس کو ظاہری طور پر حسین بنا دینا، یہ اصول حدیث کی اصطلاح میں تدلیس ہے۔ تدلیس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تدلیس کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیے، تدلیس کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ 2 قسمیں یہ ہیں، تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ۔ یہ 2 قسمیں تدلیس کی ہیں، تدلیس اسناد اور تدلیس شیوخ۔ ہر ایک کی تعریف اور وضاحت ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اگلا سوال، جس شیخ سے یعنی جس استاد سے راوی نے کچھ سنا ہو، روایت تو اسی سے کرے، مگر وہ حدیث روایت کرے جو اس سے سنی نہ ہو، اور روایت کرتے وقت اس چیز کا ذکر بھی نہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب، اسے تدلیس اسناد کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیثیں سنی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، امام ابو حنیفہ سے حدیثیں انہوں نے سنی ہیں، لیکن ایک حدیث وہ ایسی بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے واسطے سے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ سے سنی نہیں ہے، اور روایت کرتے وقت یہ بتلاتے بھی نہیں ہیں، تو اس چیز کو تدلیس اسناد کہیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی مثال حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ میں صرف آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ استاد سے ملاقات بھی ثابت ہے راوی کا، اور راوی نے استاد سے کچھ حدیثیں سنی بھی ہیں، لیکن جو وہ حدیث آگے بیان کر رہا ہے وہ حدیث اس سے سنی بھی نہیں ہے، اور بیان کرتے وقت اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتا، وضاحت بھی نہیں کرتا، تو ایسی سند کو تدلیس اسناد کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اس نے حدیث سنی ہو، پھر اس شخص کو ایسے نام، کنیت یا حسب سے یاد کرے جو غیر معروف ہو، جو مشہور نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے تدلیس الشیوخ، اسے تدلیس الشیوخ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس میں راوی نے حدیث اس سے سنی ہوتی ہے، لیکن جب حدیث بیان کرتا ہے تو محدثین کے ہاں اس بندے کا جو مشہور و معروف نام ہے، یا اس کی جو مشہور و معروف کنیت اور حسب ہے، اس کو چھوڑ کر غیر مشہور نام، غیر مشہور کنیت یا غیر مشہور حسب سے ذکر کرتا ہے، تو اس کو تدلیس الشیوخ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو جس کا مشہور و معروف نام ہے، اس کو چھپا رہا ہے۔
اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ تدلیس شیوخ کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک بندے کا نام مشہور ہے، معروف ہے، کنیت بھی مشہور و معروف ہے، تو اس چیز کو چھوڑ کر غیر مشہور چیز سے اس کا نام کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ، بعض اوقات وہ شیخ جو ہوتا ہے، وہ جو اس کا استاد ہوتا ہے، وہ اتنا ثقہ اور مضبوط نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس کا نام چھپا کر غیر مشہور نام سے آگے ذکر کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو روایت کر رہا ہے وہ عمر میں بڑا ہوتا ہے، اور جو اس کا استاد ہے وہ عمر میں اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی وہ اس کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے کہ میں ایک چھوٹی عمر کے بندے سے روایت کروں، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے وہ اس کا نام ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ غیر مشہور نام سے اس کو آگے بیان کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے استاد سے بہت زیادہ حدیثیں لی ہوتی ہیں، اب وہ کہتا ہے بار بار میں ایک ہی نام سے اپنے استاد کو ذکر کروں، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، کبھی ایک نام سے ذکر کرتا ہے، کبھی دوسرے نام سے ذکر کرتا ہے جو اتنا مشہور نہیں ہوتا۔ تو ان تمام صورتوں کو تدلیس و شیوخ کہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو اس کا استاد کمزور ہوتا ہے، اس کی کمزوری کو چھپانے کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور جس سے وہ حدیث لے رہا ہے اس کی عمر چھوٹی ہے، وہ اس کو عیب سمجھتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اس کا وہ مشہور نام ذکر نہیں کرتا، اور کبھی اس وجہ سے کہ اس نے روایتیں زیادہ لی ہوتی ہیں اپنے استاد سے، تو وہ کہتا ہے بار بار استاد کو ایک نام سے ذکر کرتا ہوں، کبھی دوسرے نام سے بھی ذکر کر دوں۔ تو اس تینوں قسموں کو تدلیس و شیوخ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، تدلیس کا حکم کیا ہے؟ تو جواب، جس محدث کے بارے میں معلوم ہو جائے وہ تدلیس کرتا ہے، اس کی کوئی روایت مقبول نہیں ہے، البتہ اگر وہ ثقہ ہو، محدث ثقہ ہے، مضبوط ہے، تو وہ روایت قبول ہوگی جس میں سماع کی تصریح ہو، جس میں صراحتاً اس نے کہا ہو یہ حدیث میں نے اس سے سنی ہے۔ اگلا سوال، مرسل خفی کسے کہتے ہیں؟ تدلیس اور مرسل خفی میں معمولی سا فرق ہے، لیکن یہ علماء حدیث کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ مرسل خفی کسے کہتے ہیں؟ راوی اپنے ایسے ہم عصر سے روایت کرے، یعنی اپنے ہم زمانہ سے روایت کرے جس سے ملاقات نہ ہوئی ہو بلکہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرسل خفی۔ مثال سے سمجھیے، مثلا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر امام ابو یوسف کی ملاقات امام مالک سے ثابت نہ ہو پھر بھی وہ ان سے روایت کرے، اس کو کہیں گے مرسل خفی۔ دیکھیے زمانہ ایک ہی ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو بہت دھوکہ لگتا ہے کہ ایک ہی زمانے کے ہیں، پھر وہ درمیان میں ملاقات بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی اس سے روایت بیان کر رہا ہے، تو اس میں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ جو ماہر علماء ہیں وہ اس بات کو پہچان سکتے ہیں، ہر کسی کے بس میں اس کو پہچاننا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ تو راوی اپنے ایسے ہم عصر سے روایت کرے جس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، ہم عصر تو ہے، ہم زمانہ تو ہے، لیکن ملاقات نہیں ہے۔ جبکہ تدلیس میں کیا تھا، ہم عصر بھی ہے، ملاقات بھی ہے، حدیثیں بھی بیان کی ہیں، سنی ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں سنی جس کو وہ بیان کر رہا ہے۔ تدلیس اور مرسل خفی میں کیا فرق ہے؟ تو یہی فرق ہے، تدلیس وہاں ہوتی ہے جہاں راوی کی ملاقات مشہور و معروف ہو جس کا نام وہ چھپا رہا ہے، لیکن اگر وہ شیخ اس کا ہم عصر تو ہو مگر اس سے ملاقات نہ ہو، ایسی روایت کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ سوال، اگر مدلس بتلا دے کہ اس نے تدلیس کی ہے، یعنی وہ بتلا دے کہ میں نے تدلیس کی ہے، نام چھپایا ہے، یا میں نے اس سے یہ حدیث نہیں سنی جس سے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس کی روایت کیا بن جائے گی؟ تو جواب یہ ہے، اس کی روایت مرسل بن جائے گی، اس کی روایت کو پھر مرسل کہیں گے۔ تو ناظرین، مدلس تدلیس، اس کے بارے میں
یہ کچھ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، امید یہ ہے کہ آپ اس کو بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ ہمارا آج کا اگلا سوال، مروی عنہ کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال کا دوسرا انداز، نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال کا تیسرا انداز، اضافت کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال کا چوتھا انداز، انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ سوال 4 انداز سے بن سکتا ہے۔ مروی عنہ یعنی یہ حدیث کس سے روایت کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی سے، تابعی سے۔ نسبت کے اعتبار سے یعنی اس حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، صحابی کی طرف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، صحابی کا قول و فعل ہے، تابعی کا قول و فعل ہے۔ اضافت کے لحاظ سے نسبت اور اضافت کا ایک معنی ہے، اضافت کا معنی یہ حدیث کس کی طرف مضاف ہے، منسوب ہے۔ انتہائی سند کے اعتبار سے، انتہائی سند سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کس کے اوپر جا کے ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ 4 انداز بن سکتے ہیں سوال پوچھنے کے، لیکن جواب ان کا ایک ہی ہے، انتہائی سند کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، اضافت کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، ہر ایک کی تعریف آپ کو بتائیں گے۔ اگلا سوال، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، قدس کا معنی ہے پاکیزگی، بے عیب اور بابرکت ہونا۔ اصطلاحی تعریف، حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر ہم تک اس طرح پہنچے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ دیکھیے، ابھی نسبت اللہ کی طرف، انتہا اس کی کہاں پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ حدیث منسوب کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، تو اس وجہ سے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام انداز سے سوال بن سکتا ہے کہ حدیث کی اضافت کس کی طرف ہے، حدیث کی نسبت کس کی طرف ہے، حدیث کا منتہا کون ہے، یعنی کہاں پہ جا کے اس حدیث کی سند ختم ہوتی ہے اور آگے کلام شروع ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی پہلے نمبر پہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں راوی ہیں، حدیث آگے جاتی ہے یعنی اللہ کی ذات تک پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، رفع کا معنی اٹھانا، بڑھانا، بلند کرنا۔ اصطلاحی تعریف، حدیث مرفوع وہ حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ قولی ہو، خواہ فعلی ہو، خواہ تقریری ہو یا وصفی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صراحتاً ہو یا حکماً ہو، اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جس کی اضافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جس کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ تو قولی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قول کہتے ہیں، اور فعلی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو فعلی کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی، کوئی کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے، کیونکہ اگر وہ کام ناجائز ہوتا، اس کا کرنا ٹھیک نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع کرتے، کیونکہ انبیاء کرام کے سامنے کوئی مسلمان، کوئی صحابی کوئی کام کرے، نبی خاموش رہے اور وہ کام ناجائز ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حدیث مرفوع کی کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ سوال، حدیث مرفوع کی کل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ مرفوع قولی تصریحی یا صریحی، مرفوع فعلی صریحی، مرفوع تقریری صریحی، مرفوع قولی حکمی، مرفوع فعلی حکمی، مرفوع تقریری حکمی۔ پہلی 3 قسمیں بالکل آسان ہیں۔ مرفوع قولی صریح کہتے ہیں کہ صراحتاً صحابی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور مرفوع فعلی صریح یہ ہے صراحتاً صحابی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا،
اور مرفوع قولی، مرفوع تقریری صریحی یہ ہے کہ کوئی صحابی صراحتاً کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ لیکن مرفوع قولی حکمی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف، مرفوع قولی حکمی وہ حدیث ہے کوئی صحابی ایسے واقعہ کے متعلق خبر دے جو نہ تو اسرائیلیات میں سے ہو، نہ اس میں صحابی کے اجتہاد کو دخل ہو، نہ اس کا تعلق لغت سے ہو۔ یہ تین شرطیں، اسرائیلیات سے بھی نہ ہو، اور اس کا تعلق صحابی کے اجتہاد سے بھی نہ ہو، اس کا تعلق لغت سے بھی نہ ہو، اور صحابی کوئی ایسی بات کہے تو ہم سمجھیں گے کہ صراحتاً تو نہیں، حکماً یہ سمجھیں گے کہ یہ بات صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، تبھی یہ خبر دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ زمانے کے متعلق واقعات ہیں، انبیاء کے متعلق واقعات جو اسرائیلی روایات میں بھی مذکور نہیں ہیں۔ اب زمانے کے متعلق صحابی اجتہاد نہیں کر سکتا، بھئی آگے کیا ہوگا، انبیاء کے متعلق صحابی اجتہاد نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کا تعلق لغت کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابی اگر ایسی چیزوں کے بارے میں خبر دے، اس کو کہیں گے مرفوع قولی صریحی، یعنی لازمی بات ہے انبیاء کے حالات جو ایک صحابی بتا رہا ہے، انبیاء کے متعلق یا زمانے کے متعلق جو خبریں ایک صحابی دے رہا ہے، اسرائیلیات میں بھی نہیں ہیں، اور اجتہاد تو ان میں ہو نہیں سکتا، اجتہاد تو احکامات میں ہوتا ہے، خبروں میں تو اجتہاد نہیں ہوتا، اور لغت کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے یہ مرفوع حکمی ہے، یہ قولی حکمی ہے۔ مرفوع فعلی حکمی، اس کی تعریف، صحابی کوئی ایسا کام کرے جس میں اجتہاد کو کوئی دخل نہ ہو، تو اس کو کہیں گے مرفوع فعلی حکمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لازمی انہوں نے ایسے دیکھا ہوگا۔ اس کی مثال نماز کسوف میں، یعنی جب سورج کو گرن لگ جائے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے زیادہ رکوع کرتے تھے ہر رکعت میں۔ اب یہاں اجتہاد تو نہیں ہو سکتا، ابھی کس وجہ سے رکوع ایک سے زیادہ کر رہے تھے، کوئی اجتہاد کی یہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ، کوئی صورت، کوئی شکل اس کی موجود ہو، تو لازمی ہم یہی کہیں گے کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس کو مرفوع فعلی حکمی کہتے ہیں۔ مرفوع تقریری حکمی کسے کہتے ہیں؟ اگر صحابی یوں کہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں کہا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے، تو اس کو کہیں گے مرفوع تقریری حکمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر تو اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن صحابی یہ خبر دے رہے ہیں کہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا ذکر نہیں ہے کہ لوگ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، تو اس کو کہیں گے مرفوع تقریری حکمی۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں مرفوع کی۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، موقوف کسے کہتے ہیں؟ تو جواب، ایسا قول یا فعل یا تقریر جو صحابی کی طرف منسوب ہو، صحابی نے ایسے فرمایا، صحابی نے ایسے کیا، صحابی کے سامنے ایسا کیا گیا، تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ حکم اس کا یہ ہے، حدیث موقوف پر عمل جائز ہے۔ اگلا سوال، حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ منتہا اور نسبت کے لحاظ سے، انتہائی سند کے لحاظ سے، اضافت کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسموں میں سے آخری قسم حدیث مقطوع ہے۔ حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ مقطوع کا معنی ہے کاٹنا، جدا کرنا۔ تو مقطوع کی تعریف، ایسا قول و فعل جس کی نسبت تابعی یا تبع تابعی کی طرف ہو، یعنی تابعی نے ایسے کیا، تابعی نے ایسے کہا، تابعی کے سامنے ایسا کیا گیا، تو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ اس کو مقطوع، حدیث کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا بیان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا بیان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا بیان ہو، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ صحابی کا قول، فعل، تقریر ہو تو اس کو کہتے ہیں موقوف، اور اگر تابعی کا قول و فعل اور تقریر ہو تو اس کو کہتے ہیں مقطوع، اور اگر حدیث کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو مقطوع وہ ہے جس کی سند تابعی پر یا تبع تابعی پر ختم ہو جائے۔ یہ 2 تعریفیں کی گئی ہیں، جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو یا تبع تابعی کی طرف ہو، یا جس کی سند آ کے تابعی تبع تابعی پر ختم ہو جائے۔
اگلا سوال، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے موقوف اور مقطوع کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ تو حافظ ابن حجر نے ان دونوں کے لیے اثر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مقطوع وہ اثر ہے، موقوف وہ اثر ہے۔ اگلا سوال، مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ ہمیں سمجھنے میں الجھن ہو جاتی ہے، ابھی ایک مقطوع ہے ایک منقطع ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، مقطوع کا تعلق متن کے ساتھ ہے اور منقطع کا تعلق سند کے ساتھ ہے۔ ایک فرق بالکل آسان ہے کہ منقطع کا تعلق سند کے ساتھ ہے اور مقطوع کا تعلق متن کے ساتھ ہے۔ ابھی مثال سے میں سمجھاتا ہوں، یعنی وہ حدیث مرفوع ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، متن میں جس حدیث کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ منسوب ہے، چاہے اس کی سند میں راوی گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے منقطع بھی ہے۔ مرفوع اس وجہ سے کہ نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، منقطع اس وجہ سے کہ راوی گرا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، مرفوع، مقطوع، موقوف کا تعلق متن کے ساتھ ہے اور منقطع کا تعلق سند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وہ حدیث مقطوع ہے جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، چاہے اس کی سند میں راوی گرا ہوا ہو۔ یعنی حدیث کی نسبت تابعی کی طرف ہے تو ہم مقطوع کہیں گے متن کے لحاظ سے، اگرچہ اس کا راوی گرا ہوا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ منقطع کہیں گے۔ تو ایک حدیث بیک وقت منقطع بھی ہے مقطوع بھی ہے۔ منقطع اس وجہ سے کہ اس کی سند میں راوی گرا ہوا ہے، اور مقطوع اس وجہ سے چونکہ اس کا تعلق تابعی کے ساتھ ہے، تابعی کا قول، فعل یا تقریر اس میں مذکور ہے۔ تو امید یہ ہے، الغرض منقطع حدیث مرفوع، موقوف، مقطوع سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، منقطع کا لفظ سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ جس سند میں بھی راوی گرا ہوا ہو وہ حدیث منقطع ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے صحابی کی طرف منسوب ہو، چاہے تابعی کی طرف منسوب ہو، اور مقطوع صرف وہ ہے جو تابعی کی طرف منسوب ہو۔ اگلا سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسلام پر فوت ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اگلا سوال، تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہے جو کسی صحابی کو اسلام کی حالت میں ملا ہو اور اسلام پر فوت ہوا ہو۔ یاد رکھیے، صحابہ کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں، لیکن سارے تابعی عادل نہیں ہیں۔ سارے تابعی، جس بندے نے بھی صحابہ سے ملاقات کی ہو ہم اس کو قابل حجت نہیں سمجھتے۔ یزید نے بھی صحابہ سے ملاقات کی تو یزید کو تابعی شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ تابعی کے لیے شرط ہے کہ وہ فسق و فجور سے بچتا ہو، وہ نیک اور عادل ہو، اور صحابہ سارے کے سارے ویسے عادل ہوتے ہیں، صحابہ کے بارے میں فسق و فجور کی نسبت جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال، اسے کیا کہتے ہیں جس نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی ہو؟ تو اس کو مخضرمی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 20 سے زائد تھے۔ تو ناظرین، آج کا یہ تھا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے آپ کو چند اہم چیزیں بتلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام بات